میں غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں اور کیا نہیں۔ گھڑی کی سوئیاں دھیرے دھیرے آگے کی طرف بڑھ رہی تھی اور ساتھ ہی میرا خون کھول رہا تھا۔ رات کے 12 بجنے والے تھے، لیکن میرا شوہر ابھی تک گھر نہیں لوٹا تھا۔ میں یہاں سے وہاں ٹہل رہی تھی اور اپنی دیورانی کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھ کر مجھے اور بھی زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ وہ اور میرا دیور اندر کمرے میں تھے اور ان کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرے دیور کے ہنسنے کی آوازوں کے ساتھ ہی میری دیورانی کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے آج کی رات تو بخش دے، اور میرا دیور ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا کہ تم اتنی زیادہ خوبصورت ہو، اتنی حسین، دل ہی نہیں چاہتا تمہیں بخشنے کا، اور پھر میں نے شادی تمہیں بخشنے کے لیے تھوڑی کی تھی۔ اس کے بعد ان کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں اور میں واپس کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر گزری تو میں نے سائڈ ٹیبل پر رکھا واز اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ ایک اسلم تھا جسے نہ میرا خیال تھا اور نہ ہی اس بات کی پرواہ کہ ہم دونوں شادی شدہ تھے۔ دوسری طرف اجمل تھا جو بیوی کے عشق میں گوٹے گوٹے ڈوبا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ ابھی تک اپنی دکان سے واپس نہ لوٹا تھا، جبکہ اجمل وقت سے پہلے ہی دکان بند کر کے واپس آ جاتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ سونیا کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا۔ کبھی کبھی تو سونیا کے انداز میں چڑچڑا پن نظر آتا، وہ اجمل کے جلدی واپس آنے پر غصہ ہو جاتی اور اجمل اسے باہوں میں بھر کر زبردستی کمرے میں لے جاتا، اور میں یہ سب کچھ دیکھ کر بس اپنا خون ہی کھولاتی، کیونکہ اسلم کو ان سب چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ اپنے بھائی کی طرح میری محبت میں سر سے پاؤں تک ڈوبے ہوئے تھا۔ گھڑی کی سوئیاں آگے کی طرف بڑھتی جا رہی تھی اور اسلم ابھی تک نہیں لوٹے تھے۔ تنگ آ کر میں نے فون ملایا تو کئی دفعہ بیل جانے کے بعد انہوں نے فون اٹھایا تھا۔ رابعہ، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا ہے؟ میں اس وقت دکان پر ہوں، کسٹمرز کو ڈیل کر رہا ہوں، تم بار بار فون کر کے مجھے پریشان کیوں کرتی ہو؟ ہمیشہ کی طرح انہوں نے میرے فون سے چڑ کر مجھ جھڑکا تھا۔ اسلم، آپ گھر کب لوٹیں گے؟ میں کب تک آپ کا انتظار کروں گی؟ میں بس رو دینے کو تھی۔ غصہ جب حد سے سوا ہو جائے تو آنکھوں میں آنسوں کی صورت ہی اترتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ اب میرا غصہ آنسوں میں ڈھلنے لگا تھا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ میرا کاروبار ختم ہو جائے؟ میں دکان بند کر کے تمہارے قدموں میں بیٹھ جاؤں؟ اور اس کے بعد آگے کیا ہوگا؟ میری بات سنو رابعہ، اب میرا مزید دماغ خراب مت کرو۔ میں اس وقت کسٹمرز ڈیل کر رہا ہوں، تم سے تو گھر آ کر ڈیل کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میرے شوہر نے غصے میں فون بند کر دیا تھا اور میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے، کیونکہ پہلی بار انہوں نے مجھ سے غصے میں اس طرح بات کی تھی۔ فون بند کر کے ایک طرف رکھتے میں سوچ رہی تھی کہ نہ جانے اب واپسی پر ان کا مزاج کیسا ہوگا۔ آج پہلی بار میں نے ان کو اس قدر تلخ محسوس کیا تھا، مگر میں بھی کیا کرتی؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اجمل اور روزینہ کو دیکھ دیکھ کر میرا دم گھٹتا تھا۔ ان دونوں کی محبت اور خاص کر اجمل کے والہانہ پن نے تو میرے اندر ایک عجیب سی تشنگی بھر دی تھی۔ میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میرا شوہر ایسی ہی محبت مجھ سے بھی کرے جیسے اجمل روزینہ سے کرتا ہے۔ میں بیٹھ کے ایک کونے پر سمٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ کمرے کی خاموشی اب کانوں میں شور بن کر گونج رہی تھی۔ دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک میرے دل کی دھڑکن سے ہم آہنگ ہو چکی تھی۔ ہر گزرتا لمحہ میرے صبر کو نوچ رہا تھا۔ باہر سے کبھی کسی گاڑی کے بریک کی آواز آتی تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ جاتا۔ نہ جانے کتنی دیر بعد دروازے کے تالے میں چابی گھومی۔ میں چونک کر سیدھی ہو بیٹھی۔ اسلم اندر داخل ہوئے تو ان کے چہرے پر تھکن کے ساتھ بیزاری بھی صاف جھلک رہی تھی۔ نہ سلام، نہ نظر اٹھا کر دیکھنا، بس جوتے اتارے اور خاموشی سے اندر بڑھ گئے۔ انہوں نے خود سے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی، نہ غصہ کیا تھا اور نہ ہی نظر بھر کر مجھے دیکھا تھا۔ میں نے ہی ہمت کی اور خود کو سنبھال کر کہا، آپ سے بات کرنی ہے۔ میری آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ اسلم نے بس ایک نظر مجھ پر ڈالی تھی اور آہستگی سے جواب دیا کہ ابھی نہیں، میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے بات ختم کرنی چاہی، مگر میرے اندر جو طوفان کب سے دبا تھا وہ اب بند باندھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ میں نے پہلی بار ہمت کر کے کہا، تھکن صرف آپ کو ہوتی ہے؟ میرا انتظار، میری تنہائی، میری گھٹن، صبح سے لے کر رات تک میں آپ کا انتظار کرتی ہوں، اور آدھی رات کو جب آپ گھر لوٹتے ہیں تو دو بول محبت کے ادا نہیں کر پاتے۔ آخر کب تک میں آپ کے انتظار اور آپ کی محبت میں تڑپتی رہوں گی؟ پہلی بار میں نے ہمت کر کے اپنے دل کی بات پوری طریقے سے ان کے آگے رکھی تھی کہ اب صبر اور برداشت میرے لیے ناممکن ہو چکا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ میری بات کو سمجھیں گے اور محبت سے مجھے گلے لگائیں گے، مگر اگلے ہی پل ان کی پیشانی پر شکنیں گہری ہو گئیں۔ یہ سب فضول باتیں ہیں، تم بلا وجہ باتوں کو بڑھا رہی ہو۔ میں تھکا ہوا آیا ہوں، بجائے اس کے کہ مجھ سے کھانا یا پانی پوچھو تم چاہتی ہو کہ میں سیدھے تمہاری محبت کے گن گانے لگوں۔ زندگی میں اور بھی بہت سے مسئلے مسائل ہیں،
باہر کی دنیا کتنی مشکل ہے تمہیں ان باتوں کا اندازہ ہی نہیں۔ کمپٹیشن کا دور ہے، کاروبار ٹھنڈا چل رہا ہے، اکا دکا کسٹمرز آتے ہیں جن کے لیے دکان دیر تک بھی کھول کر بیٹھنی پڑتی ہے، لیکن تم چاہتی ہو کہ میں ہر وقت بس آئی لو یو کہتا رہوں۔ ان کے لہجے کی سردی نے مجھے اندر تک جما دیا۔ میں نے نظریں جھکا لیں مگر آنسو ضبط نہ ہو سکے۔ بڑی مشکل سے میں نے پھر ہمت جمع کی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ باہر حالات مشکل ہیں، مگر میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ آپ مجھے بھی دیکھیں۔ اجمل کی دکان بھی تو آپ کے ساتھ ہے نا، لیکن دیکھیں وہ بھی تو وقت پر گھر آتا ہے، اور کس طرح روزینہ کے ساتھ۔ یہ کہہ کر میں خاموش ہو گئی۔ اس سے آگے کہنے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی، اور میری اتنی ہی بات پر اسلم کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ کیا چاہتی ہو تم؟ اجمل کی طرح میں بھی جورو کا غلام بن جاؤں، دکان بند کر کے تمہارے گھٹنوں میں بیٹھ جاؤں؟ وہ تو روزینہ کے عشق میں پاگل ہو چکا ہے، لیکن مجھے ابھی ایسے کوئی پاگل پن کے دورے نہیں پڑے کہ جس کے لیے میں اپنے کاروبار کو داؤ پر لگا دوں۔ پتہ نہیں یہ کس طرح کام کرتا ہے۔ میرے شوہر کا غصہ مجھ سے ہٹ کر اب اجمل کی طرف ہو گیا تھا، اور میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں، روزینہ کے خرچے مجھ سے زیادہ ہیں، ان دونوں کی عیاشی ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ اجمل نہ صرف دکان جلدی بند کر کے آتا ہے، بلکہ روزینہ کو باہر لے کر جاتا ہے، شاپنگ کراتا ہے، گھماتا پھراتا ہے، ہر وقت اس کے آگے پیچھے گھومتا ہے۔ وہ بھی تو آپ کی جیسے ہی کام کرتا ہے نا، پھر وہ وقت کیسے نکالتا ہے؟ وہ کیسے خرچے کرتا ہے؟ میں جب بھی آپ سے کہتی ہوں کہ مجھے شاپنگ پر جانا ہے، آپ ہمیشہ کاروبار کی تنگی کا رونا ڈالتے ہیں۔ وقت پر گھر نہیں آتے، رات کو دیر سے لوٹتے ہیں تو مزاج خراب ہوتا ہے۔ بات کرو تو مجھے ہی کاٹ کھانے کو آتے ہیں۔ آخر آپ میں اور اجمل میں اتنا فرق کیوں ہے؟ اگر وہ دکان جلدی بند کر رہا ہے تو پھر وہ کیسے اتنا زیادہ کما لیتا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ مجھے وقت دینا ہی نہیں چاہتے۔ کہیں آپ کا دل کسی اور میں تو نہیں لگ گیا؟ آخر میں میرے دل کا خدشہ زبان پر آیا تھا، اور اسلم نے ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس زمین پر دے مارا تھا، اور بنا کچھ کہے غصے میں ہی کمرے سے نکل گئے تھے۔ ان کی خاموشی نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا، اور کہیں نہ کہیں مجھے اپنے خدشے اور شک صحیح لگ رہا تھا۔ باقی کی رات میں نے روتے ہوئے گزاری تھی، کیونکہ اسلم کمرے میں ہی نہیں آئے تھے۔ اگلی صبح جب میں اپنے آپ کو سنبھال کر بالوں کا جوڑا لپیٹتے کمرے سے باہر نکلی تو روزینہ نے غور سے مجھے دیکھا، پھر پوچھنے لگی، مریم بھابی سب ٹھیک تو ہے؟ آپ کی طبیعت خراب ہے کیا؟ رات کو آپ کے کمرے سے شور اور ہنگامے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں روزینہ کو کوئی جواب دیتی، پیچھے سے اجمل چلا آیا تھا۔ ہاں بھائی، بھابی کی بھی بہت تیز تیز بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ سب خیریت ہے نا؟ آدھی رات کو آپ دونوں کے درمیان آنا ہم نے مناسب نہیں سمجھا، لیکن اگر آپ چاہیں تو بتا سکتی ہیں۔ کوئی پریشانی کی بات تو نہیں؟ اجمل فکر مندی سے پوچھ رہا تھا، اور میں نے نظریں چرا لی تھی۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ان کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر گر گیا تھا، اور کچھ کاروبار کو لے کر پریشان ہے، تو بس اسی لیے غصے میں تھے، اور تو کوئی بات نہیں۔ میں ان دونوں کے آگے اپنی ٹوٹی بکھری زندگی کا رونا نہیں ڈال سکتی تھی، خاص کر روزینہ کے آگے۔ میں اپنی دیورانی کے آگے خود چھوٹی نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ میری بات پر روزینہ نے سر ہلا دیا تھا، جبکہ اجمل نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ بھائی کی بھی عجیب ہی سوچ ہے، انہیں لگتا ہے آدھی آدھی رات تک دکان کھول کر بیٹھنے سے کاروبار خوب چمک اٹھے گا۔ جو گاہک دن میں نہیں آ رہے وہ رات کو کیا آئیں گے؟ میں تو وقت پر دکان بند کر دیتا ہوں، گھر اور بیوی کو بھی تو ٹائم دینا چاہیے نا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے روزینہ کے کمر کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار بنایا تھا، اور اس کے کاندھے پہ اپنا سر ٹکاتے اس کے گال سے اپنا گال ٹکرا دیا تھا، جبکہ روزینہ ایک دم ہی گھبرا کر خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اجمل ہٹے نا، کیا کر رہے ہیں آپ؟ بھابی کھڑی ہیں۔ اس کے چہرے پر شرمندگی سے سرخی چھائی تھی، جبکہ میں بس بے دلی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہی محبت تو میں چاہتی تھی، یہی والہانہ پن، یہی عشق جو اجمل کی آنکھوں میں روزینہ کے لیے تھا، جو اجمل کے ہر انداز سے نظر آتا تھا۔ نہ جانے کیوں دونوں بھائیوں میں زمین آسمان کا فرق تھا، اور اسی بات سے مجھے اب نفرت ہونے لگی تھی۔ اجمل نے روزینہ کو چھوڑنے کے بجائے اسے کھینچ کر کمرے کی طرف گھسیٹا تھا، اور اپنے ساتھ کمرے میں لے جا کر دروازہ بند کر لیا تھا۔ دروازہ لاک ہونے کی آواز پر میرے دل میں عجیب سا شور پیدا ہوا تھا۔ اتنے میں میری نظر سیڑھیوں سے نیچے آتے اسلم پر پڑی تھی، جنہوں نے شاید ساری رات چھت پر گزاری تھی۔ ان کی آنکھوں میں سرخی چھائی ہوئی تھی، ایک ہاتھ میں سگریٹ تھی اور دوسرے میں موبائل فون۔ ایک نظر مجھ پر ڈالتے وہ کمرے میں جا کر بند ہو گئے تھے، اور میں روتے ہوئے باورچی خانے کا رخ کر چکی تھی۔ صبح کے ناشتے کے ساتھ مجھے دوپہر کا کھانا بھی تیار کرنا تھا، کیونکہ روزینہ بہت کم ہی کچن کے کام کرتی تھی۔ وہ کچن میں آ بھی جاتی تو اجمل اسے کام ہی نہ کرنے دیتا۔ جب تک اجمل گھر ہوتا تھا روزینہ کچن میں قدم نہیں رکھتی تھی،
और ये बात मुझे अच्छी तरह मालूम थी। फिर 4 लोगों का काम ही कितना होता है, इसलिए मैं खुद ही चुपचाप सारा काम कर लेती। अब भी अजमल और रोज़ीना अपने कमरे में बंद थे और असलम ने खुद को हमारे कमरे में कैद कर लिया था। मैंने नाश्ते के साथ दोपहर का खाना भी चढ़ाया और सफाई शुरू कर दी। काफ़ी देर बाद जब रोज़ीना कमरे से निकली तो इसके बाल बिखरे हुए थे, लिबास पर शिकने थी और आंखें शर्म से झुकी हुई। इसने जल्दी से आगे बढ़कर मेरे हाथ से झाड़ू छीन ली। कहने लगी, भाभी छोड़ दें, सफाई मैं कर लूँगी, अच्छा नहीं लगता। जब तक अजमल नहीं जाते सारा काम आपके ऊपर आ जाता है। अभी मैंने इन पर गुस्सा किया है और कहा है कि जाकर दुकान खोलो। रात को भी इतनी जल्दी दुकान बंद करके आ जाते हैं। अब भी कह रहे हैं शाम को जल्दी आऊँगा, शॉपिंग पर चलेंगे। मैंने मना भी किया है लेकिन सुनते ही नहीं। वो बेचारी अपनी ही धुन में बोलती जा रही थी और परेशान भी नजर आ रही थी और मैं ताज्जुब भरी नज़रों से इसे देख रही थी। क्या किस्मत पाई थी इसने। और एक मेरी किस्मत थी जो मुझे असलम जैसा पत्थर दिल मर्द मिला था। बेख्तियार मेरे मुंह से निकल गया, रोज़ीना तुम तो कितनी खुशकिस्मत हो। तुम्हारा शौहर तुम्हें रोज़ घुमाने ले जाता है, शॉपिंग पर ले जाता है, तुम्हारे खर्चों पर वो दिलो जान से पैसे खर्च करता है। ऐसा शौहर किस्मत से ही मिलता है। मेरी बात पर रोज़ीना ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा तो इसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी जिसे मैं समझ नहीं पाई। फिर वो आहिस्तगी से कहने लगी, भाभी रोज़ रोज़ ये सब अच्छा नहीं लगता। मेरा दिल चाहता है मैं नॉर्मल लाइफ गुजारूं, घर के काम काज करूं, घर में वक्त दूं, दूसरी चीज़ों को तवज्जो दूं। लेकिन मेरा सारा वक्त, सारी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ अजमल की तरफ ही रह जाती है, क्योंकि वो मुझे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते। कितना अरसा हो गया मैं अपने मैके नहीं गई। मुझे अपने घर वालों की इतनी याद आ रही है, लेकिन अजमल मुझे जाने ही नहीं दे रहे। इसके अलग ही शिकवे थे और मेरी अलग शिकायतें। इसे अपने मैके की याद सता रही थी और मैं बस असलम की मोहब्बत के लिए तड़प रही थी। मैंने हंसकर कहा, रोज़ीना जब शौहर इतना मोहब्बत करने वाला है तो तुम क्यों मैके के पीछे भाग रही हो। जाके अजमल के साथ खड़े खड़े मिलाना। वो कहने लगी, 2 दिन पहले गई तो थी, लेकिन बस आधे घंटे के लिए। इसमें भी अजमल हर वक्त मेरे बराबर बैठी रहे। एक पल के लिए भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा कि मैं अपनी माँ से अपने दिल की कोई बात कर सकूं या अपनी बहनों से हाल चाल पूछ सकूं। अब हर बात तो अजमल के सामने नहीं की जा सकती ना। आह भरते सफाई करते हुए वो आगे बढ़ गई थी और मैं इसकी पूंछ पर लहराते गीले बालों को देख रही थी जिनसे अभी भी पानी टपक रहा था और मुझे मेरी बेबसी और तन्हाई का एहसास दिला रहा था। मैं तड़पते दिल के साथ कमरे में पहुंची तो मेरा शौहर तैयार हो रहा था। आंखों में अब भी सुर्खी थी, शायद वो सारी रात जागता रहा था। बेख्तियार मुझे अपने ऊपर ही गुस्सा आया कि मैंने क्यों रात को झगड़ा किया। अगर मैं मोहब्बत से इन्हें अपने करीब करती तो शायद मेरी तन्हाई भी दूर हो जाती। मैं फ़ौरन ही असलम के करीब गई और इनका हाथ पकड़ लिया। आई एम रियली सॉरी असलम, मुझे ऐसे झगड़ा नहीं करना चाहिए था, बस मुझे गुस्सा आ गया था। मैं शर्मिंदा सी हो रही थी। असलम ने एक गहरी नज़र मुझ पर डाली और कहने लगे, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मरियम, मगर हर बार लफ्ज़ों में इजहार नहीं कर सकता। मैं इस वक्त बाहर एक बहुत तवील जंग लड़ रहा हूँ। कारोबार बिल्कुल ठंडा चल रहा है। दुकान के मालिक ने किराया बढ़ाने की बात की है और मेरे पास इस वक्त बिल्कुल पैसे नहीं। अगर तुम चाहती हो कि मैं अजमल की तरह पैसे लुटाऊं तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अजमल क्या करता है क्या नहीं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। इसकी अपनी दुकान, अपना कारोबार है। वो कब खोलता है, कब बंद करता है, किस तरह कमाता है, ये सब इसके ज़ाती मसाइल हैं। वो रोज़ीना के साथ कैसे रहता है, कैसे पैसे खर्च कर रहा है, ये इन दोनों के ज़ाती मामलात हैं। जब तक तुम इन दोनों पर नज़र रखोगी कभी खुश नहीं रह सकोगी। मेरे शौहर ने दबे दबे लफ्ज़ों में मुझे वो हकीकत समझानी चाहिए थी जो मैं समझकर भी समझने को तैयार नहीं थी। लेकिन इस वक्त मैं अपने शौहर को नाराज़ घर से बाहर जाने नहीं दे सकती थी, इसलिए मैंने प्यार से इनका हाथ पकड़े रखा। चले ना, हम साथ में नाश्ता करते हैं। फिर मैं इन्हें ज़बरदस्ती लेकर डाइनिंग टेबल पर पहुंची तो अजमल वहां पहले से ही बैठा रोज़ीना को अपने हाथ से नाश्ता करवा रहा था। ये देखकर मेरा दिल कुलस कर रह गया। रोज़ीना ने हमें देखते ही थोड़ा सा आंखों से इशारा किया, जैसे अजमल को मना करना चाहती हो, लेकिन अजमल ने फिर भी मोहब्बत से इसके मुंह में निवाला डाल दिया और फिर मुझसे कहने लगा, भाभी मैं शाम को रोज़ीना को शॉपिंग पर लेकर जा रहा हूँ। आप भी घर में बोर होती रहती हैं, साथ चले ना, थोड़ी बहुत शॉपिंग आप भी कर लीजिएगा। वो बहुत अदब और एहतराम से मुझसे पूछ रहा था। मैंने एक नज़र अपने शौहर पर डाली जिनकी आंखों में नापसंदीदगी नजर आई थी और फिर खुद ही इनकार कर दिया। नहीं, मुझे तो शॉपिंग वगैरह पसंद ही नहीं है, मैं बहुत थक भी जाती हूँ। तुम लोग चले जाओ, मैं आराम करूँगी। मैंने अपने शौहर की नापसंदीदगी की वजह से साफ इनकार किया था,
ورنہ گھر کی چار دیواریاں مجھے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی اور میں خود بھی باہر جانا چاہتی تھی۔ میرے انکار کرنے پر اجمل خاموش ہو گیا، پھر روزینہ سے کہنے لگا، تم تیار رہنا، میں بس باہر سے ہی گاڑی کا ہارن بجاؤں گا، فوراً باہر آ جانا۔ اور اس کے بعد وہ اٹھ کر گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے پیچھے ہی اسلم بھی ناشتہ کر کے چلے گئے تھے۔ روزینہ کہنے لگی، بھابھی آپ کا تو اتنا دل تھا ساتھ چلے نا شاپنگ پر، میں تو روز روز کی شاپنگ سے تھک چکی ہوں۔ وہ واقعی بیزار نظر آ رہی تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ نہیں، اسلم کے پاس جب وقت ہوگا تب میں ان کے ساتھ جاؤں گی۔ اگر ابھی تم لوگوں کے ساتھ چلی گئی تو پھر بعد میں وہ مجھے نہیں لے جائیں گے۔ روزینہ جیسے میری بات سمجھ گئی تھی، ہاں میں سر ہلاتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ گھر کا کام تقریباً نمٹ چکا تھا۔ میں بھی اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی، لیکن دل تھا کہ مستقل بے چین تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جب میرے شوہر اور دیور کا ایک جیسا کام تھا تو پھر دونوں کی ٹائمنگز میں اتنا فرق کیوں تھا؟ کیوں میرے شوہر مجھ پر پیسے خرچنے کو تیار نہیں ہوتے تھے اور اجمل کیسے اپنی بیوی پر اتنا پیسہ لٹاتا تھا؟ پھر دونوں کے مزاج میں بھی زمین آسمان کا فرق تھا۔ جبکہ میں روزینہ سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی، جوان تھی، مگر اسلم نظر بھر کر بھی مجھے دوسری بار نہیں دیکھتے تھے۔ ہر وقت کام کے معاملوں میں الجھے رہتے، بات کرنے بیٹھتے تو 10 بار ان کا موبائل فون بج جاتا۔ دوسری طرف اجمل تو جیسے فون اٹھاتا ہی نہیں تھا، ہر وقت بیوی کے پیچھے پیچھے گھومتا تھا اور اس کی اتنی تعریف کرتا کہ میں خود حیران رہ جاتی۔ آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی، میں ایک مکمل اور حسین عورت تھی۔ میری عمر 30 سال کے قریب ہونے کو تھی اور اسی لیے میرا جسم بھرا بھرا سا ہو گیا تھا۔ عمر کے ساتھ ساتھ جسم بڑھنے سے میری خوبصورتی میں چار چاند لگ گئے تھے۔ میں دوپٹہ ایک طرف رکھتے ہوئے خود کو آئینے میں غور سے دیکھ رہی تھی کہ آخر مجھ میں ایسی کون سی کمی ہے جو اسلم میری طرف کھینچتے ہی نہیں۔ پھر میں کمرے سے باہر نکلی تو روزینہ لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ میں اس کے پاس ہی بیٹھ گئی، مگر میری نظر بار بار اس کے وجود پر جا رہی تھی۔ وہ 22-23 سال کی دبلی پتلی سی لڑکی تھی۔ آنکھوں میں رجگوں کی وجہ سے لالی اتری نظر آتی تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے بھی ہو رہے تھے اور چہرے پر تھکاوٹ بھی تھی۔ مجھے تو اس میں ایسی کوئی خاص بات نظر نہیں آتی تھی کہ اجمل اس پر پوری طرح وارفتہ ہی ہو جاتا۔ اس نے میری نظروں کا ارتکاز محسوس کیا تو میں بے اختیار مسکراتی اور کہا، روزینہ آنکھوں کے نیچے کتنے ہلکے پڑ رہے ہیں، تھکی تھکی سی رہتی ہو، جلدی کیوں نہیں سو جاتی؟ میری بات پر اس کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ بھابھی بس کیا کروں، مجبوری ہے۔ روزانہ اجمل کو کہتی ہوں کہ جلدی سونے دو، مگر انہیں تو کوئی بات سمجھ کہاں آتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا تھا۔ وہ ٹی وی کی طرف توجہ دے رہی تھی، لیکن مجھے ایسے لگا جیسے وہ بہت زیادہ ہی تھکی ہوئی ہو۔ تمہیں اچھا نہیں لگتا کیا؟ تمہارا شوہر تم سے اتنی محبت کرتا ہے، تمہارا اتنا خیال کرتا ہے۔ مجھے دیکھو، اسلم کے پاس تو میرے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ میں اسلم کے انتظار میں جاگتی ہوں اور بس جاگتی ہی رہ جاتی ہوں۔ تم تو شکر ادا کرو کہ تم اجمل کے ساتھ جاگتی ہو۔ یہ بات کہتے ہوئے میں بھونڈا سا ہنسی تھی، جیسے اپنے اندر کی کوئی خلیش چھپا رہی ہوں، جبکہ وہ بے اختیار مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بھابھی اسلم بھائی بہت اچھے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، بس کاروبار میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے ان کا مزاج تھوڑا بگڑ گیا ہے، ورنہ وہ تو ہمیشہ سے ہی بہت نیک دل اور خیال رکھنے والے انسان تھے۔ دراصل روزینہ اسلم اور اجمل کی خالہ زاد بہن تھی، اس لیے وہ مجھ سے پہلے سے اسلم کو جانتی تھی اور اب بھی اسلم کی ہی طرفداری کر رہی تھی۔ اس کی بات پر میں سر ہلا کر رہ گئی۔ ایسے ہی دن گزر گیا اور شام کو وہ شاپنگ پر چلی گئی۔ رات گئے وہ دونوں میاں بیوی واپس لوٹے تو روزینہ تھکن سے نڈھال تھی۔ وہ کمرے میں چلی گئی اور اجمل میرے پاس آ گیا۔ بھابھی ایک کپ کافی بنا دیں گی؟ روزینہ بہت تھکی ہوئی ہے، میں اسے تنگ نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے مسکرا کر ہاں میں جواب دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد کافی بنا کر جب دینے کے لیے ان کے کمرے میں گئی تو اچانک ہی میں حیران رہ گئی۔ اجمل روزینہ کے پاؤں دبا رہا تھا اور اس کے پیروں کی انگلیاں سہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ میری جان آج تمہیں بہت زیادہ گھمایا ہے نا میں نے، کیا کروں، میں ہر اچھی سے اچھی چیز تمہیں دلانا چاہتا ہوں، بس اسی لیے پریشان کرتا ہوں۔ وہ اور بھی کچھ کہہ رہا تھا، لیکن مجھے تو جیسے سنائی دینا بند ہو گیا تھا۔ بیوی سے ایسی والہانہ محبت میں نے آج تک کسی مرد کو کرتے نہیں دیکھی تھی۔ اس کا روزینہ کے پاؤں دبانا تو جیسے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا ڈال گیا تھا۔ میرا شوہر اگر میرا ہاتھ بھی پکڑ لیتا تو میں خوشی سے جھوم جاتی۔ یوں قدموں میں بیٹھ کر پاؤں دبانا اور تھکن کا احساس کرنا تو بہت دور کی بات تھی۔ میں نے گلا کھنکارا تو اجمل میری طرف متوجہ ہوا۔ پھر میں نے کافی ایک طرف رکھ دی اور پوچھا، کچھ اور تو نہیں چاہیے؟ اس نے انکار میں سر ہلایا اور پھر ایک شاپنگ بیگ میری طرف بڑھا دیا۔ وہ ایک بہت خوبصورت سی ساڑی تھی۔ میں نے حیرت سے دیکھا اور پوچھا، یہ کیا ہے؟
تو کہنے لگا آپ تو شاپنگ پر جاتی نہیں، نہ بھائی کو آپ کا خیال ہے، اس لیے میں آپ کے لیے لے آیا ہوں۔ روزینہ کو بھی یہ ساڑی بہت پسند آئی تھی آپ کے لیے۔ روزینہ بھی سر ہلانے لگی اور میں ان دونوں کا شکریہ ادا کرتے شرمندگی سے کمرے میں واپس لوٹ آئی۔ کمرے میں آتے ہی میں نے ساڑی پوری طرح کھول کر دیکھی تو میرا دل مچل گیا۔ بہت ہی خوبصورت اور حسین ساڑی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنا لباس ایک طرف ڈالا اور ساڑی لپیٹنا شروع کر دی۔ وہ بلیک کلر کی جالی دار ساڑی تھی جسے پہن کر میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہاں البتہ اس کا بلاؤز نہ صرف تھوڑا چھوٹا تھا بلکہ فٹنگ میں بھی بہت ٹائٹ تھا۔ یا شاید میرا ہی جسم بھر گیا تھا اس لیے مجھے ٹائٹ ہو رہا تھا۔ میں نے مگر پھر بھی اسے جیسے تیسے پہن لیا اور آئینے کے آگے آ کر گول گول گھومنے لگی۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ بجا تو مجھے لگا کہ اسلم آئے ہوں گے۔ میں نے بے اختیار بالوں کی پونی کھینچی اور بال کھول کر شانوں پر بکھرا لیے۔ خود پر ایک آخری نظر ڈالی اور جلدی سے جا کر دروازہ کھولا، لیکن سامنے اجمل کھڑا تھا۔ میں ایک دم سے شرمندہ ہو گئی۔ اس کی نگاہیں مجھ پر ٹھہر گئی۔ وہ سر سے پاؤں تک مجھے دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا بھابھی آپ پر تو یہ بہت جچ رہی ہے۔ اس کی نگاہیں پوری طرح میرا جائزہ لے رہی تھی اور میں شرمندہ سی تھوڑا پیچھے ہو گئی تھی۔ پھر اس نے ایک کارڈ میری طرف بڑھا دیا۔ کہنے لگا بھابھی یہ شاپ کا کارڈ ہے، میں یہی بتانے آیا تھا کہ اگر آپ کو فٹنگ وغیرہ میں کوئی ایشو ہو تو آپ سائز چینج کروا سکتی ہیں۔ ریڈی میڈ بلاؤز تھا اس لیے جو سائز مجھے سمجھ آیا میں نے لے لیا۔ اب میری بیوی تو دبلی پتلی ہے نا، اس لیے مجھے آپ کے سائز کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ وہ مسکراتے ہوئے مجھ پر آخری نگاہ ڈال کر جا چکا تھا اور میں جلدی سے دروازہ بند کرتے گہری گہری سانسیں لینے لگی تھی۔ بلاؤز کافی چھوٹا تھا اور میں آج سے پہلے کبھی اجمل کے سامنے اس حلیے میں نہیں گئی تھی۔ میں نے جلدی سے ساڑی تبدیل کر کے ایک طرف رکھ دی۔ رات بھی اسلم دیر سے آئے اور میں نے ان کے ساتھ پھر کوئی جھگڑا نہیں کیا۔ وہ بتانے لگے کہ انہیں 2 دن کے لیے شہر سے باہر جانا ہوگا۔ وہ کچھ سامان کے خرید و فروخت کے سلسلے میں 2 دن کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر میرا دل بیٹھ گیا تھا۔ پہلے ہی وہ مجھ سے پاس رہ کر دور تھے اور اب تو 2 دن کے لیے جانے کی بات کر رہے تھے۔ خیر میں نے جھگڑا کرنے کے بجائے ان کا سامان باندھا اور وہ مجھے خیال رکھنے کی تاکید کرتے ہوئے کچھ پیسے میرے ہاتھ میں پکڑا گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں اور بھی اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ پھر اسی دن دوپہر کو روزینہ کا اجمل سے جھگڑا ہونے لگا۔ روزینہ کی والدہ یعنی اجمل اور اسلم کی خالہ بہت بیمار تھی اور وہ روزینہ کو اپنے پاس کچھ دن کے لیے بلا رہی تھی۔ روزینہ یہی بات اجمل سے کہہ رہی تھی کہ وہ 2-4 دن میں واپس آ جائے گی، لیکن اجمل تو اس کے بغیر رہنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ یا تو تم نہیں جاؤ گی یا پھر میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ روزینہ کا کہنا تھا وہاں کوئی ایکسٹرا کمرہ نہیں ہے، وہ اپنی ماں کے ساتھ ایک ہی کمرے میں رکے گی۔ اجمل کو کیسے اپنے ساتھ رکھے؟ ان دونوں کا جھگڑا سن کر میں فوراً ہی وہاں چلی گئی۔ تم دونوں آپس میں نہ جھگڑو، اور اجمل 2-4 دن کی ہی تو بات ہے، خالہ واقعی ہی بہت بیمار ہے، تم روزینہ کو چھوڑاؤ، میں ہوں یہاں سب چیزوں کا خیال کر لوں گی۔ اجمل نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگا بھابھی دیکھ لیں، گھر کی ساری ذمہ داری آپ پر آ جائے گی۔ میں نے مسکرا کر کہا تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، ویسے بھی اسلم گئے ہوئے ہیں، یہ بھی چلی جائے گی، تم بھی صبح سے رات تک دکان پر ہوتے ہو، گھر میں کام ہی کیا بچے گا، تم پریشان نہ ہو اور اسے چھوڑ آؤ۔ شادی کو سال ہونے والا ہے، اب تک یہ بیچاری اپنے میکے رہنے نہیں گئی ہے۔ میں نے روزینہ کی طرفداری کی تو وہ خوش ہو گئی اور پھر میرے بہت کہنے پر اجمل اسے چھوڑنے کے لیے چلا گیا۔ میں سارا دن گھر کے کام کاج کرتی رہی۔ رات ہوئی تو اجمل واپس لوٹا، مگر کہنے لگا میں کھانا کھا کر آیا ہوں، پھر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں بھی کچن سمیٹ کر کمرے میں آئی تو میرا دل عجیب ہی انداز میں دھڑکنے لگا۔ میرا شوہر مجھ سے بہت دور تھا، کتنے دن ہو گئے تھے ہم دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں بن سکا تھا۔ میں نے خود کو آئینے میں دیکھا تو اپنی خوبصورتی پر مجھے خود ہی پیار آنے لگا۔ بے اختیار میں نے وہی ساڑی نکالی اور پہن لی۔ میں ساڑی پہنتے ہی پوری طرح کھل گئی تھی۔ پھر نہ جانے کیا خیال آیا کہ میں نے اجمل کے کمرے کا رخ کیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے آہستہ سے نوک کیا اور اندر داخل ہو گئی۔ اجمل بستر پر لیٹا ہوا تھا، مجھے دیکھتے ہی اٹھ بیٹھا۔ اس کی نظریں میرے وجود کے آر پار ہونے لگی۔ میں نے آہستہ سے اپنا پلو ایک سائڈ کیا اور کہا اجمل مجھے یہ بلاؤز بہت ٹائٹ لگ رہا ہے، تم دیکھو اگر یہ چینج ہو سکتا ہے تو پلیز چینج کروا دو۔ اس دن میں نے پہنا تھا لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، آج میں نے دوبارہ ٹرائی کیا تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چینج ہونا چاہیے۔ میں نے جان بوجھ کر ہر طرف سے گول گھوم کر اجمل کو اپنا آپ دکھایا تھا۔ وہ اٹھ کر نزدیک آیا اور غور سے میرا جائزہ لینے لگا، پھر کہنے لگا نہیں یہ فٹنگ بالکل ٹھیک ہے، کم سے کم کپڑوں میں اتنی فٹنگ تو ہونی ہی چاہیے۔ میں روزینہ کو بھی کہتا ہوں کہ آپ جیسی ہو جائے، لیکن پتہ نہیں ڈھنگ سے کھانا بھی نہیں کھاتی ہے،
अच्छे बड़े से बड़े होटल में भी ले जाऊं तो भी धोने वालों के बाद इसका बस हो जाता है। हर वक्त बस इसे मैके जाने का भूत सवार रहता है। एक आप भी तो है, आपने कभी मैके जाने की बात नहीं की। अजमल की बात पर मैं धीरे से मुस्कुराई तो इसने मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे अपने पास बिठाया और कहने लगा, भाभी, मैं जानता हूँ कि भाई आपको बिल्कुल वक्त नहीं देते। आप बहुत ज़्यादा तन्हा और परेशान हैं। अगर आप चाहें तो कुछ वक्त मेरे साथ गुजार सकती हैं। अजमल की बात का मतलब समझते हुए मेरा चेहरा सुर्ख पड़ गया था। मैं जानती थी यह गलत है, गुनाह है, लेकिन दिल अजीब ही बेचैनी से भरा हुआ था। बेख्तियार अजमल ने मुझे गले से लगाया और फिर कहने लगा कि आप ये खा लें, इसके बाद मैं आपकी खिदमत करूँगा। मैंने नासमझी से वो एक कैप्सूल देखा जो इसने मेरी तरफ बढ़ाया था, और फिर मैंने वो कैप्सूल खा लिया। इसे खाने के बाद जैसे कुछ होश ना रहा, हर चीज़ धुंधली धुंधली नजर आने लगी। बस याद था तो इतना कि जैसे कुछ गलत हुआ हो। अगली सुबह मुझे होश आया तो मेरा देवर एक तरफ बैठा सिगरेट सुलगा रहा था और मैं बेलिबास से बिस्तर पर पड़ी थी। मैं उठकर बैठी और चीखने लगी, क्या किया है तुमने मेरे साथ? क्योंकि मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं था। वो मुस्कुराया और कहने लगा, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, बस वही किया है जो मुझे करना चाहिए था, या फिर जो मैं रोजीना के साथ करता हूँ। वो जो मायने लहजे में कहता हुआ मेरे करीब आया तो मेरी जान निकल गई। और फिर इसने एक वीडियो चला दी जिसमें इसने मेरे बेलिबास वजूद की पूरी तरह से वीडियो रिकॉर्ड की हुई थी। मैं फटी फटी आंखों से ये मंजर देख रही थी। कहने लगा कि अब ये वीडियो बहुत महंगे दामों में फ़रोख्त होगी। रोजीना पुरानी हो चुकी है, अब इसकी वीडियोस ज़्यादा अच्छे दामों पर फ़रोख्त नहीं होती। लोग इसे देखने के आदी हो चुके हैं। मैंने दूसरे मर्दों के साथ भी इसकी वीडियोस रिकॉर्ड की हैं, लेकिन वो भी इतनी नहीं चलती। मगर पता है, इस वीडियो की कीमत बहुत ज़्यादा लगी है। अगर आप राज़ी हो तो जब तक भाई नहीं आते मैं अपने दोस्त को बुलवा लेता हूँ। आप दोनों की वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, देखना कितना पैसा आएगा। आप पैसे के लिए तड़प रही हैं, मैं जानता हूँ जब आपके पास पैसा आएगा तो आपके शौहर को भी कारोबार की फ़िक्र नहीं होगी, आप भी लग्जरी लाइफ गुजारेंगी। ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस कैमरे के आगे थोड़ा बहुत खुद को एक्सपोज करना है या फिर किसी आदमी की बाहों में लेट जाना है। ये कहते हुए वो ज़ोर से हंसा था और मुझे इसके घिनौने काम की समझ आ गई थी। मैं एकदम ही रोने लगी थी। अजमल के तुमने क्या कर दिया? और रोज़ीना इसके साथ तुमने यह हरकत की है? मुझे तो जैसे यकीन ही नहीं आ रहा था। वो कहने लगा, बस इतनी पारसा ना बने। कल रात आप खुद चलकर मेरे कमरे में आई थी। यही तो चाहती थी आप कि आपके अंदर की आग बुझ जाए। तो मैंने क्या गलत किया? अब अगर आप कहेंगी तो मैं अपने दोस्त इलियास को बुलवा लूँगा। वो रोज़ीना के साथ भी वीडियोस बनाता रहा है, आपके साथ भी बना लेगा। मैंने फ़ौरन इनकार किया, अपने आप को चादर में लपेटती अपने कमरे में आई और फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ी देर बाद वो मेरे पीछे आया और कहने लगा, ख़बरदार, जो भाई के सामने कोई बात कही वरना वो खुद आपको तलाक दे देंगे। अगर अपने रिश्ते को बचाना चाहती हैं तो अपना मुंह बंद रखें। इसने जैसे मुझे धमकी दी थी और मैं जान गई थी कि वो क्या कुछ कर सकता है। मैंने इससे दोबारा कहा कि चले जाओ मेरे सामने से और दोबारा मेरे आगे मत आना। मुझे एहसास हो गया था कि गलती इसकी नहीं, मेरी भी थी। मैं खुद ही तो इसके कमरे में गई थी। सारा दिन मैं रोती तड़पती रही। अगली रात भी मैं कमरे में बन रही थी। वो दोबारा मेरे पास नहीं आया था। शायद मैंने इसे खुद ही मौका दिया था। अगले दिन मेरा शौहर वापस आया था तो मुझे देखते ही गले से लग गया। कहने लगा, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। असलम का ये रूप देखकर मैं हैरान हुई। फिर वो मेरे पास बैठकर मेरे हाथ थाम कर कहने लगा, 2 दिन तुमसे दूर रहने के बाद एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल नहीं रह सकता। मैं तो हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी तुम पर ही डिपेंड करता हूँ। पता है, मैं वहाँ तुम्हें हर लम्हा याद करता रहा। और सबसे बड़ी बात ये कि मैं जिस डील के लिए गया था वो भी फ़ाइनल हो गई। मुझे उम्मीद है कि अब दुकान बहुत अच्छे से चलने लगेगी। मैं अपने शौहर के आगे शर्मिंदगी से सर झुकाए बैठी थी। वो और भी बहुत कुछ कह रहा था। बता रहा था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, बस जिम्मेदारियों के बोझ तले दबकर शायद वो इस मोहब्बत को जता नहीं सका। मगर अब जब वो रिलैक्स था तो टूट कर मुझ पर अपनी मोहब्बत बरसा रहा था। लेकिन अब शायद मैं इसके काबिल नहीं थी। मैं इसे कैसे बताती कि इसके पीछे मैंने अपनी इज्जत को खुद ही रोन दिया था। मजबूरन मैं खामोश हो गई। 2 दिन बाद रोजीना अपने मैके से वापस आ गई। इसके वापस आने के बाद इन दोनों मियाँ बीवी में बहुत शदीद झगड़ा शुरू हो गया। मैं और मेरे शौहर भाग कर गए तो हम हैरान रह गए, क्योंकि रोजीना अपने शौहर से तलाक मांग रही थी। असलम को तो वजह समझ नहीं आई, लेकिन मैं जान गई थी कि वो अपने मैके से हिम्मत लेकर वापस लौटी है, जबकि अजमल इसे तलाक नहीं देना चाहता था।
اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ کھلا لے گی اور پھر وہ چلی گئی تھی ہمیشہ کے لیے۔ اس کے جانے کے بعد اجمل کسی کام سے گھر سے باہر نکلا تھا اور اسی دوران اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ وہ معذور بستر پر پڑ گیا تھا۔ اس کی ایکسیڈنٹ کی خبر پر روزینہ واپس آ گئی تھی۔ وہ میرے آگے بیٹھ کر رو رہی تھی۔ میں نے اسے گلے سے لگایا تو وہ آہستہ آہستہ بتانے لگی کہ وہ اجمل سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن اجمل ایک کام چور قسم کا مرد تھا جو کم کام کر کے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا چاہتا تھا، اور اس کے لیے اس نے اپنے دوستوں کے کہنے میں آ کر روزینہ کو استعمال کیا۔ وہ بھی اس کی محبت اور پیسے کی لالچ میں شروع میں بہک گئی، لیکن پھر دھیرے دھیرے اسے احساس ہوا یہ غلط ہے، گناہ ہے، اس لیے وہ اپنے گھر جانا چاہتی تھی۔ بڑی مشکل سے جب اسے گھر جانے کا موقع ملا تو اس نے اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا۔ اس کے گھر والے چاہتے تھے کہ وہ دونوں الگ ہو جائیں، اور اسی لیے روزینہ طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی۔ روزینہ کی بات سن کر مجھے بہت زیادہ دکھ پہنچا تھا۔ وہ بیچاری محبت کے ہاتھوں پوری طرح لٹ چکی تھی، اور کچھ لالچ میں اور کچھ میرا حال بھی ایسا ہی تھا۔ پھر کافی دن تک اجمل کا علاج چلتا رہا، اور ایک دن وہ ہوا جس کا ہم نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اچانک ڈاکٹر نے بتایا کہ اجمل کا سانس اکھڑ گیا ہے۔ اسے وینٹیلیٹر پر رکھا گیا اور پھر وہ خاموشی سے اس دنیا سے چلا گیا۔ روزینہ بیوہ ہو کر اپنے گھر لوٹ گئی۔ میری اور اسلم کی خاموش زندگی میں اولاد کی خوشی بہار بن کر آئی، لیکن آج بھی میں اسلم کے آگے بہت چھوٹی ہوں۔ کبھی کبھی نظریں چرانے پر مجبور ہو جاتی ہوں، تو کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ خود ہی اپنی جان لے لوں۔ میں نے ایک رات خود پہ قابو نہ پا کر اپنی ساری زندگی کو عذاب بنا لیا۔ میں آپ سب سے یہی کہوں گی کہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا سیکھیں، اپنے شوہر کی مجبوریوں کو سمجھیں۔ اگر وہ زبانی آپ سے محبت کا اظہار نہیں کر پاتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ سے محبت نہیں کرتا۔ اپنے رشتے کو وقت دیں، لیکن ایسا کوئی غلط قدم نہ اٹھائیں جس کی وجہ سے ساری زندگی آپ کو پچھتانا پڑے۔ آج اسلم مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، میرے آگے پیچھے گھومتا ہے، اس کا کاروبار چمک اٹھا ہے، ہمارے گھر میں بیٹی کی خوشی بھی آ گئی ہے، لیکن میں آج بھی خود کو آئینے میں دیکھتی ہوں تو مجھے گھن آتی ہے۔